بڑے درشی اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے نشست میں تھے کہ بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم، جو کل سنے تھے کہ جو حد کفر تک پہنچا اس کے پیچھے ہماری نماز قطعی نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہو جائے اور کتنے بڑے کیا ہو جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور نے آج سے 1450 سال پہلے ہر فرقہ کے بارے میں بتایا کہ میرے امت جو ہے 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے تھے اور ان میں سے وہی فرقہ جو حق پر رہا کہ جو نبیوں پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ان کے اللہ کے آخری کتابوں پر ایمان لے کے آئے۔ جس طرح سے ابھی قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور پھر 3 کتاب کا میں نے کل ذکر اور کیا تھا، توریت، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہیں، 4 نبی پر اور اترے۔ اور اس سے پہلے جو کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو ہر انبیاء پر کتابیں اتری ہیں، پر اس کتاب کو اس کو صحیفے کہتے ہیں، اس کو صحیفے کہتے ہیں، اور یہ کتاب ہے۔ اب ان 4 کتابیں تو ہمارا ایمان چاروں کتابوں پر ہے، چاروں کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ چاروں کتاب آسمانی ہے۔ خیر بعد میں 3 کتاب میں رد و بدل ہو گیا، 3 کتاب میں رد و بدل ہو گیا۔ اب بات رہی قرآن کریم کی، قرآن کریم کی جو بات ہے تو اب یہ 30 پارے میں مشتمل ہے، 114 صورتیں ہیں، اس میں 6,666 آیتیں ہیں۔ اب اس میں کچھ 26 آیتوں کو ابھی لکھنؤ کے ایک رافضی کتا جو ہے وہ 26 آیتوں کو نکالنا چاہا تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ 26 آیتوں کو نکالنا چاہا۔ اچھا 26 آیتوں کو کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ وہ 26 آیت وہ ہے کہ جہاں جو ہے کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور طلاق کے معاملے پر کئی ایسے اس میں معاملات اس میں مشتمل ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن جو ہے جمع کیے، کس نے جمع کیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق دونوں مشورہ کیے، اور بھی صحابہ اکرام مشورہ کیے، ایک میٹنگ رکھا تو جس میں جو ہے بعد میں پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع کر دیے، لیکن بعد میں پھر حضرت عثمان غنی کو کہا کہ نہیں، قرآن کو جمع کرنا بہتر ہے، قرآن کو جمع کرنا بہتر ہے۔ اب جو ہے نہیں پورے مکمل تھے پر الگ الگ تھے، سب کے پاس کچھ، کسی کے پاس 1 پارہ، کسی کے پاس 2 پارہ، کیونکہ پہلے تختی پر لکھا جاتا تھا، تختی پر کاغذ کے، اس وقت کاغذ کا زمانہ تو تھا نہیں، درخت کے پتوں پر جو لکھا جاتا تھا۔ تو اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح سے قرآن اگر رہا تو قرآن آنے والے زمانے میں تو پھر پہنچے گا ہی نہیں، کیونکہ ابھی صحابہ کا زمانہ ہے، تو صحابہ بھائی فیس ٹو فیس نبی سے سنے، اور نبی نے خود لکھوا ہے تو وہ سب کے پاس موجود تھے۔ اب صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا، خلفاء راشدین کا، اس کے بعد تو پھر قرآن تو پھر بڑھ جائیں گے اسی طرح سے، کسی کے پاس آدھے رہ جائیں گے، کسی کے پاس پورے رہیں گے، کسی کے پاس کچھ بھی رہیں گے، تو اسی طرح سے حضرت عثمان غنی نے اس کو جمع کروایا۔ اب بات کیا ہوا کہ یہ جو معاملہ چلا کہ 26 آیتوں کو نکالا جائے، یہ 26 آیت قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اب دیکھو قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے قرآن کی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے ایک نقطہ کا بھی کسی نے اگر انکار کر دیا تو وہ یعنی کہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے ایک نقطہ، ایک زبر زیر ادھر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو قرآن کو بدلنے نکلا تو اللہ نے اس کو ہی بدل دیا، اس کو ہی بدل دیا۔ وہ رافضی کتا جو نکلا تھا، اب تو وہ ہے نہیں اسلام میں، وہ قرآن کو بدلنا نکلا، قرآن تو بدل نہ سکا، اللہ نے اس کو ہی دین اسلام سے نکال دیے، خارج کر دیے، اس کو ہٹا دیے، کہ جو اللہ کے راہ میں آ کر کے اللہ سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ 26 آیت، اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 26 آیت کو اپنی طرف سے قرآن میں جو جوڑا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ صحابہ اکرام تھے جو حضور سے قرآن سنے، حضرت جبرائیل امین اللہ کے بارگاہ سے اللہ کے طرف سے قرآن کو لا کر کے حضور کو سناتے تھے، اور حضور پھر جو ہے اس کو لکھواتے تھے صحابہ کو۔ تو جو بات نبی سے سن کر کے صحابہ لے کے، کیا وہ بات غلط ہو سکتے؟ کیا وہ بات غلط ہو سکتے؟ 4 صحابی تو حضور کے 4 یار ہیں، اور 4 صحابی جو ہے حضور کے بالکل کلوز یعنی کہ پاس میں رہا کرتے تھے۔
ہر کام میں، ہر بات میں، ہر چیز میں آپ سانس چلا کرتے تھے، تو ان صحابی پر جو ہے یہ غیر مقلدین جو ہے تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالی بکتے ہیں۔ اب بعد میں کیا ہوا؟ اب قرآن میں کچھ لفظ ایسا ہے، آج کل کے کچھ لوگوں نے، کچھ فرقہ نے جو غلط منع کر دیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، الحمد شریف میں اہدنا الصراط المستقیم میں سرکار حضور اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کسی نے ترجمہ کہ سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ دیکھنا مانگنا چاہیے کہ چلنا مانگنا چاہیے؟ چلنا مانگنا چاہیے نا۔ اگر مثال دوں میں، آپ ابھی اگر کہیں سے چل کر کے آ رہے ہیں اور وہ راستہ تھوڑا خونخوار ہو، ڈراونا راستہ خونخوار ہو، چور ڈاکو کا ڈر ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہے، تو اس راستے میں اگر کوئی بندہ تنے تنا چلتا ہے یا دو چلتا ہے تو اللہ سے کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اس راستے کو دکھایا کہ اس راستے سے ہمیں صحیح سلامت جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یہی دعا مانگتے ہیں نا۔ جب ہم عام راستہ کو چلنے میں دنیاوی زندگی کے لیے مولا سے عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، دکھانا نہیں۔ ہم تو دیکھے ہوئے راستہ، بھائی دن کو آئے تو دیکھیں، رات کو آئے تو دیکھیں، کل آئے تو دیکھیں، چلیں اس راستے کو چلیں، لیکن اب ڈر کا خوف ہے، ماحول ڈر میں بدل گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا سیدھا راستہ پر چلانا، ہمیں بھٹکانا نہیں اس راستے سے، اور ہمیں ڈر ہے کہ اس راستے سے اگر کٹ جائیں گے، دوسری طرف جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہے۔ تو اب اسی طرح سے حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ہم تو چلنے کی توفیق مانگو، دیکھنے کی توفیق، ہمارا تو آنکھ تو ہم تو دیکھ تو رہے ہیں، آنکھ ہے دیکھنے کی، اللہ نے تو پہلے آٹومیٹک پہلے سے آنکھ دے رکھا ہے، آنکھ ہے تو دیکھنے کے لیے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب چلنے کی توفیق مانگو، تو کسی نے اب اس میں کیا لکھا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کب تک دیکھو گے؟ دیکھ تو رہے، تو چلنے کی توفیق مانگو۔ اچھا، درود شریف کی بات، کل میں نے درود شریف کو بھی چھڑا تھا کہ درود شریف میں، قرآن شریف میں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کسی نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھیں؟ کسی نے کہا؟ جب دعا میں مانگا جاتا ہے تو کسی نے، امام صاحب نے کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں؟ آٹومیٹک اپنے آپ بندہ درود شریف پڑھنے لگتا ہے، آٹومیٹکلی ہے۔ اچھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں ہو، تکبیر میں ہو، کسی مولود شریف میں ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کا نام آتا ہے تو انگوٹھا چومتے نا، آنکھوں سے لگاتے نا۔ اچھا، یہ ثابت کہاں سے؟ اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھا کیوں چومتے ہو بھائی؟ حضور کے نام سے انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ نہیں کہ انگوٹھا تو چومنا حضور کے نام سے تو حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت آدم کی سنت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی کسی وجہ سے خطا نہیں کہہ سکتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجے تھے، تو 350 سال تک روتے رہے، 350 سال تک روئے، واقعہ سنے ہیں نا، 350 سال تک روتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توبہ کیسے قبول ہوئے؟ کس وجہ سے قبول ہوئی؟ 350 سال تک روتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ وسیلہ بھی اس میں آئے گا اس پوائنٹ میں، کل میں نے جو کہا نا کہ وسیلہ کیوں طلب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام وہ تو نبی تھے بھائی، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا، وہ تو ایک بہانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا اور دنیا کو پھیلانا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 350 سال تک روتے رہے۔ اب 350 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی۔ وہ کون سی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، زمین سے مٹی لے کر کے، ہر جگہ کے مٹی لے کر کے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، جب اس پہ روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، سب سے پہلا نگاہ جو جنت میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جملہ الگ الگ ہے، یہ ہے تو پہلا کلمہ، الگ الگ جز میں لا الہ الا اللہ اتنا ہوا یہ الگ، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ جو ہے سب سے پہلی نظر جنت کی جو دیوار میں لکھا تھا یہی جملہ تھا، یہی نام لکھا ہوا تھا۔ تو اب 350 سال کے بعد پھر اللہ نے دل میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے، اے آدم جو نام تم نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے آنکھ کھلتے ہی، اس نام کا وسیلہ لو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ جنت میں
جب ہمارے پتلا بنایا گیا تھا، جب ہم پر روح ڈالی گئی، جب میری آنکھ پہلی مرتبہ کھلی، جب ہم نے میری نظر پہلی مرتبہ جب کسی چیز پر پڑا تھا تو لا الہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن ایک نام اور بھی ہم نے دیکھا تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ نام جو کوئی عام نام نہیں ہوگا، جو اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے تو وہ کوئی اعلیٰ نام ہوگا، کوئی اعلیٰ ہستی ہوگا، کوئی اعلیٰ شخصیت ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس نام کا وسیلہ لیا آپ دعا میں۔ پہلے تو ڈائریکٹ مانگتے رہے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہونا ہو تو 350 سال سے پہلے قبول ہو جاتے، پہلی دعا میں قبول ہوتے۔ جب 350 سال کے بعد مولا سے عرض کیا، یا مولا تبارک و تعالیٰ، جنت کے اس دیوار میں جو تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لکھا ہوا، مولا اس محمد کا واسطہ میرے اس لفظ کو مولا معاف فرما دے، بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں آیا اور اللہ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا۔ اب آدم تو معاف ہو گئے، آدم کی لفظ معاف ہو گئی، تو اب فرشتوں نے کہا یا مولا، آدم نے تو 350 سال تک تو توبہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، مانگتے رہے، لیکن قبول کیوں نہیں کیا آپ نے؟ قبول کرنا نا، قبول کیوں نہیں کیے؟ 350 سال ہو گئے مانگتے مانگتے لیکن قبول نہیں کیے۔ تو اب وہ اس نام کا واسطہ دیا، اس نام کا وسیلہ لیا تو قبول کیسے ہو گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے انہی کے صدقے تو میں نے تو آدم کو بنایا، انہی کے صدقے تو میں تو جنت کو بنایا، انہی کے صدقے تو لوح و قلم کو بنایا، اور فرشتوں سے کہا انہی کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا تو وہ محمد کا یہ صدقہ ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ وسیلہ لینا کسی اور کی سنت نہیں، ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب بات نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد درود شریف کیوں پڑھتے ہو، درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ درود شریف تو پڑھنا تو اللہ کا فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا جو ہے واجب ہے، پھر سارا زندگی پڑھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ درود کا پڑھنا فرض ہے۔ اچھا فرض کیسے ہوا؟ فرض کیسے ہوا؟ جو اللہ کا کلام ہو، اللہ جس کام کے لیے حکم دیتا ہے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اور جو رسول اللہ حکم دے، چاہے وہ سنت ہوگا یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، جو اللہ اب کلام کس کا؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو، خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب درود کا پڑھنا 1 مرتبہ زندگی میں فرض ہوا اور سارا زندگی پڑھتے رہو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب نماز میں درود پڑھتے ہیں، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایھا النبی، نبی کو سلام کیوں کرتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت پلا سو سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اے شہنشاہ مدینہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ فجر کے بعد جمعہ میں کیوں پڑھتے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سلام اور درود تو فرشتوں نے بھیج رہا ہے آج بھی، اور صبح قیامت تک حضور کی روضہ انور پر صبح کو 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے گنبد خضرا میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتے کا جلوس جو ہجوم جو ہے پھر شام کو آتے ہیں حضور پر درود پڑھنے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو فرشتہ 1 مرتبہ آتا ہے وہ صبح قیامت تک دوبارہ اس کو موقع ہی نہیں ملے گا حضور کے بارگاہ میں جانے میں، اور جو فرشتہ 1 مرتبہ آتا وہ نئے آتا ہے، دوسرا وہ بدلا دوسری وہی نہیں آتا ہے جو 10 سال پہلے آیا تھا، پھر 10 سال بعد ان کو نہیں بھیج رہا اللہ۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ جو ہے 1 مرتبہ صبح قیامت تک نہیں آ سکتا، جو 1 بار آ گیا وہ نئے فرشتے ہوتے 70,000 فرشتے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کیا کہ حضور علیہ السلام کی روضہ انور سے جو ہے درود و سلام کی جو ہے یعنی کہ درود و سلام کی آوازیں آنے لگے، گنبد خضرا میں گونجنے لگے۔ جب لوگوں نے تحقیق کیا گنبد خضرا کے اندر تو کوئی نہیں ہے، درود پڑھنے والا کون ہے؟ تو پھر یہ واقعہ یاد آیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے محبوب کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں، جو اس کی آواز آ رہی ہے وہ فرشتے کی آواز ہے۔ وہ فرشتے جب روضہ انور پر کوئی نہ ہو، اگر اس میں سے درود و سلام کی آواز آئے تو پھر اسی واقعہ پر ہماری نظر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟
اسی واقعے پر نظر جائے گا کہ نہیں؟ اچھا جس نبی پر اللہ خود سلام بھیجتا ہے، اللہ خود درود بھیجتا ہے، تو ہم تو پھر بندے ہیں، ہم تو بندے ہیں کہ ہم نہیں بھیج سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں منع کرے تو جاہل کون ہو؟ وہ کہ ہم؟ جو درود پڑھنے سے اگر منع کرے تو جاہل کون ہوا؟ کم علم کون ہوا؟ اور فرشتہ جس پر سلام بھیجے، درود بھیجے، جب فرشتے کی حیثیت زیادہ ہے کہ ہماری حیثیت زیادہ ہے؟ مقام کس کا اونچا ہے؟ فرشتے کا ہے نا۔ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمیں تو دنیا کی لالچ ہے، دنیا کے رنگین ہواؤں میں، دنیا کے رنگین فضاؤں میں ہم تو ڈھل چکے، ہمارا قدم اٹھ رہا ہے تو گناہوں میں اٹھ رہا ہے، ہمارا نگاہ کہیں جا رہا تو گناہوں میں جا رہا ہے، ہمارا سوچ، ہم سوچ بھی رہے تو گناہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمارا دل بھی ہے، یہ دل بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ گناہ کرنے کی بھی بات آ رہے ہیں۔ لیکن فرشتہ تو معصوم ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ان کا شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ نے جس فرشتہ کو جس کام کے لگا لی، جس کام کے لیے مقرر کر دیا، وہ صبح قیامت تک وہی کام کرتا رہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ خود فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم نے تو ان کی عبادت چھوڑ کر کے دنیا بنانے میں لگ گئے، دنیا بنانے میں لگ گئے۔ تو پھر اعلیٰ کون ہوا؟ اعلیٰ کون ہوا؟ فرشتہ۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام مخلوق سے اعلیٰ جو ہے وہ حضرت انسان ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان کو بتایا گیا ہے، کیونکہ انسان ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت ہر طرح سے کرتا ہے، ہر عبادت کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں، وظائف ہے، درود شریف ہے، سلام ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو کسی بھی ایک چیز پر مستند نہیں کیا کہ تم سارا زندگی نماز پڑھتے رہو، تم سارا زندگی کوئی حج کرتے رہے، کوئی سارا زندگی روزہ رکھتے رہے، کسی پر تو ایسا نہیں ہے۔ انسان ہر ٹائم پر، ہر موسم پر وہ الگ الگ ان کے لیے عبادتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھو، رمضان چلا گیا روزہ مت رکھو، وہ اگر رمضان کے بعد رکھو گے تو وہ نفلی عبادت ہے، رکھو گے ثواب، نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں۔ حج کا مہینہ آیا، جو حج کرنے کے قابلیت رکھتا ہے، اتنے اس کے پاس مال و زر ہے تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے حج کرنا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اب فرشتوں کی بات ہے، تو فرشتوں کو جس کام کے لیے لگا دیا، اب ملک الموت کو روح قبضے کرنے کے لیے لگایا کہ نہیں لگایا؟ اس کا کام صرف روح ہی قبضے کرنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام، اس کا پانی برسانے کا کام ہے، وہ پانی برساتا ہے۔ کوئی فرشتہ روزی پہنچانے کا کام کرتا ہے، اس کے صرف وہ روزی پہنچائے گا صبح قیامت تک۔ حضرت جبرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے دعاؤں کو، ان کی عبادتوں کو مولا کے بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، نامہ اعمال کو مولا کے بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ پیش کرتا ہے، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو جنت کے دروازے میں صبح قیامت تک ہے اور جنت کے دروازے میں وہ صبح قیامت تک رہے گا۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو جنت کے دروازے میں وہ صبح قیامت تک رہے گا۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو سور لے کر کے ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم کا انتظار کرتا ہے کہ تم سور پھونکو، اور وہ سور پھونکتے قیامت آئے گی۔ تو جس کام کے لیے جس فرشتہ کو لگا دیا اسی کام میں وہ مشتمل ہے۔ لیکن انسان کو تو ہر عبادت میں، اب کوئی ایسے فرشتے ہیں جو قیام میں ہے تو صبح قیامت تک قیام میں رہے گا، جو فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، جو فرشتہ سجدے میں تو سجدے میں ہے۔ اب دیکھو حضرت انسان کا کمال، حضرت انسان کو کہا کہ تم پوری نماز پڑھو، تم قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، سلام بھی پڑھو، قاعدہ اولا بھی کرو، قاعدہ اخیرہ بھی کرو، اس میں درود بھی پڑھو، اس میں سلام بھی پڑھو، حضور کی تعریف بھی بیان کرو، اور رب تعالیٰ کے حمد و ثنا بھی کرو، اس میں جو جنت کی بھی تذکرہ پڑھو، اس میں دوزخ کی بھی تذکرہ پڑھو، اس میں جو ہے تمام دنیا کے ہر چیز کا تذکرہ رکھا دیا ہے۔ پچھلے نبی کے بارے میں اس واقعات کو قرآن میں رکھا ہے، قرآن میں سارے چیز ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات ہے، حضرت یعقوب کے واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کے واقعہ ہے، تمام انبیاء کے قرآن میں واقعہ ہے۔ تو اس بات پر، اس مسائل پر اگر دیکھا جائے تو انسان پھر افضل ہوگا، ہے انسان افضل۔ لیکن کچھ باتوں پر دیکھا جائے تو فرشتہ افضل، کچھ باتوں پر دیکھا جائے فرشتہ افضل۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مسلک نیا نہیں ہے، یہ جو مسلک صحابہ کا تھا، جو مسلک تابعین کا تھا، جو مسلک خلفائے راشدین کا تھا، جو مسلک حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، جو مسلک حضرت عثمان غنی کا تھا، اور جو مسلک ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے، وہی مسلک آج ہمارا مسلک ہے۔
وہی مسلک ہمارا مسلک ہے. ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ عقائد کے 4 امام ہیں. عقائد کے 4 امام ہیں نا، حضرت ابو حنیفہ، حضرت مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام بن حنبل. یہ 4 امام ہے. 4 امام میں سے ہم ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، حضرت ابو حنیفہ کی. اب حضرت ابو حنیفہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی. ابن ماجہ جس نے لکھا، ترمذی جس نے لکھا، بخاری جس نے لکھا. اب بخاری، ترمذی، ابن ماجہ میں جو حدیثیں ہیں اس حدیثوں کو استدلال کر کے وہ حدیث ہم تک آئے. اب جو حدیث میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے تو آج اس پر ہم عمل ہی نہیں کر پائیں گے. ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم سے نہیں ہو سکے گا. قرآن و حدیث جس طرح سے ہمیں چلنا سکھا رہا ہے، چلنا بتایا ہے، آج ہم اس پہ نہیں چل پا رہے ہیں. اور کچھ حدیث، کچھ واقعات جو ہے ہم سے جو ہے بڑی الجمع ہو گئے، کیونکہ ہم رہ کہاں رہے ہندوستان میں. ہندوستان کیا ہے؟ غیر اسلامی ممالک ہے. یہ اسلامی ممالک نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل آتا ہے کہ جس مسائل کا ہم پر لاگو ہونا واجب نہیں ہے، اس مسائل کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کے شریف پیشاب کرنا چاہیے، کعبے کی طرف تھوکنا چاہیے، نہیں چاہیے. ہم ہندوستان میں ہیں تو اس پر عمل کر لیں گے. ہم ہندوستان میں تو عمل کر لیں گے، لیکن سعودیہ والے کیا کریں گے؟ سعودیہ والے کیا کریں گے؟ بھائی کعبہ تو وہاں تو بیچ میں ہے، کدھر کو کرو گے؟ کر کے دکھا دو. وہ وہاں اس حدیث پر وہ عمل نہیں کر سکتے، اس حدیث پر ہم عمل کر سکتے. تو اسی طرح سے بہت سارے بات ہیں. اور بد مذہب گمراہ فرقہ جو ہے ہم لوگ کو بدنام کرتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، جو تمام مسئلوں کو بدنام کرتے ہیں. میں نے جو کل بتایا تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اگر باپ غلط ہے تو باپ کی گناہ باپ کے سر پر ہے نا، بیٹا کے سر پر تھوڑی آئے گا. اب کچھ لوگ جو باپ کے گناہ بیٹا کے سر پر دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ ہیں ایسا جو پورے مسلک کو بدنام کر رکھا ہے. غیر گمراہ فرقہ، باطل فرقہ، غیر مذہب یہ کہتے ہیں کہ تم جو قبروں پر جاتے ہو، قبرستان کیوں جاتے ہو؟ میں تو قبرستان تو جانو رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. جمعہ کو جاتے کہ نہیں جاتے قبرستان؟ کچھ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں جمعہ کو کیوں جاتے ہو قبرستان؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ جمعرات کی رات یا جمعہ کو جو قبرستان جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اور پھر قبرستان جانا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے، قبرستان کو دیکھ کر کے، ٹوٹے ہوئے قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ قبرستان جاؤ تو صرف جو ہے گھومنے کے لیے نہ جاؤ، قبرستان جاؤ تو اس سے عبرت حاصل کرو، آخرت کو یاد کرو. تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے دوست، تمہارے بھائی، تمہارے بھتیجے، تمہارے یار جو دنیا سے چلے گئے اور اسی قبرستان میں اس کو دفن کیے ہو، اگر قبرستان میں جاؤ تو قبروں پر نظر ڈالو. اچھا قبروں پر نظر ڈالنے کے لیے کیوں کہا؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے. اچھا قبر سے ہمیں کیا عبرت ملے گا؟ ایک حدیث مبارکہ اگر قبر جس کی انتقال کے بعد جس کو دفنا دیا گیا قبر سلامت ہے تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہے. قبر اگر ٹوٹ گئی، قبر بیٹھ گئی تو سمجھ لو کہ پھر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. میں نے کتنے لوگوں کی قبروں کو دیکھا، کتنے کے جنازوں پڑھایا، لیکن کچھ کے قبر 5 مہینے 4 مہینے 40 دن بھی نہیں ہوا، 40 ماہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے قبر بیٹھ گیا. اور پھر انہی کے پاس کچھ کے جنازے ایسے ہیں جو 6 مہینہ سال 2 سال پہلے پڑھایا، ان کی قبر پر نظر ڈالے تو قبر بالکل صحیح سلامت ہے. دونوں کی زندگی کو ہم نے نظر ڈالا کہ یہ زندگی کیسے گزارتا تھا، یہ زندگی کیسے گزارتا تھا، اس کی قبر صحیح سلامت ہے. ان کی زندگی پر نظر ڈالا تو اس کی زندگی جو ہے رسول اللہ کے سنت پر گزرا، اس کی زندگی جو قرآن و حدیث پر گزرا، اس کی زندگی جو ہے مسجدوں میں گزرا، اس کی زندگی جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ گزرا. اور دوسرے کے قبر کو دیکھا جو 6 مہینے سے پہلے قبر بیٹھ گیا، اس کی زندگی جو ہے روڈ کے کناروں میں بیٹھا، یعنی کہ بیٹھا ہوا گزارا. یہ جو اپنے زندگی کو جو ہے شراب کے اڈوں پہ گزارا،
یہ جو اپنے زندگی کو جو ہے جوؤں کے اڈوں میں گزارا، یہ جو اپنے زندگی کو جو ہے ان لوگوں سے گزارا، ان لوگوں کے ساتھ گزارا جس کو دین اور شریعت سے کوئی مطلب نہیں رہا، کوئی مطلب نہیں رہا۔ تو ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو صرف مال دولت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم تو اپنے قسمت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے رسول اللہ کے امت میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت میں پیدا کیا۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اپنے ایمان اور عقیدہ کی مضبوط کریں۔ یہ نہ کہنا کہ کسی کی مسجدیں بری ہے، کوئی نمازیں خوب پڑھ رہا ہے، کسی کے سجدے خوب ہیں، کوئی خوب تقسیم کر رہا ہے مال و زر، تو ان کے یہ چیز دیکھ کر کے اپنے چار سجدوں کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے چھوٹی مسجدوں کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کے بڑے بڑے محلوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ تمہارے 4 سجدے ان کی 1000 سجدے سے بہتر ہے، تمہاری چھوٹی مسجدیں ان کی 10 مالہ مسجدوں سے بہتر ہے، ان سے بہتر۔ رسول اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ایک وقت میرے امت میں ایسے آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے قرآن پڑھنے کا انداز اتنا اچھا ہوگا کہ لوگ ان کے قرآن سنیں گے تو دیوانہ ہو جائیں گے، لوگ ان کا قرآن سنیں گے تو جھوم جائیں گے، اور نماز ایسے ہوں گے جو ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوں گے، اور ان کے کپڑے لباس ایسے ہوں گے جیسے اگر راستے میں چلتا ہوگا تو ایسے لگ رہے ہوں کہ کوئی فرشتہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے نا ان کے طرف نہ چلے جانا، ان کے طرف نہ بک جانا۔ تمہارے 4 سجدے، لیکن شرط یہ ہے وہ قرآن پڑھے گا لیکن ان کا قرآن حلق سے اوپر ہوگا، حلق سے نیچے ان کا قرآن نہ جائے گا، ان کا قرآن حلق سے نیچے نہ جائے گا۔ آج وہ فرقہ ہے دنیا میں، آج اہل سنت والجماعت کے بھولے بھالے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اس کے نام پر اس کے نام پر، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، کوئی پیسے کے نام سے بلا رہا تو کوئی کھانے کے نام سے بلا رہا ہے۔ اپنے 4 پیسے کھاؤ، اچھا کھاؤ، 3 ٹائم گوشت نہ کھاؤ، ہفتے میں 8 مرتبہ گوشت نہ کھاؤ، چٹنی روٹی سے کھاؤ، حلال کا کھاؤ، حرام کا نہ کھاؤ، کسی کا زکوٰۃ، کسی کا صدقہ، کسی کا خیرات نہ کھاؤ۔ جو باہر دیسوں سے جو صدقہ مال و زر آتا ہے ان کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے عقیدہ کا سودا نہ کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، عقیدہ کو مضبوطی سے بنائے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہے، اٹھتے بیٹھتے جب چاہو تب پڑھو، سوتے سوتے پڑھو، اور نعت مصطفیٰ پھر گنگناتے رہو۔ نعت مصطفیٰ جو گنگناتا ہے تو پھر رسول اللہ ان کی زیارت میں اس کے خواب میں آتا ہے، اور جس کے خواب میں اگر رسول اللہ آ گیا تو ان کی قسمت کی معراج ہو گئی، ان کی قسمت کی معراج ہو گئی۔ تو جب بھی بستر میں سو تو دنیا کے فاحشہ گانوں کو سنتے ہوئے نہ سو۔ تمہیں پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس موبائل ہے، نعت مصطفیٰ لگا کر کے سو جاؤ۔ جب تک تمہارے آنکھ کھلے رہیں گے، جب تک نہیں سو گے بستر میں نعت مصطفیٰ سنتے رہو۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ درود شریف کا بہت بڑا عمل ہے، بہت معجزہ ہے اس میں، بہت کرامت ہے درود شریف میں۔ جو درود شریف پڑھ کے سوتا ہے تو ان کے خواب میں رسول اللہ خود تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور جو رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں رسول اللہ خود فرماتے ہیں میرا امتی اگر دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر مجھ پر درود پڑتا ہے تو میں ان کے درود مدینے میں رہ کے ان کے سنتا ہوں، میں ڈائریکٹ ان کا درود سنتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان عقیدہ کی مولا حفاظت عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی، عقیدہ کی حفاظت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔